نمبر ہے 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین وإن كذبوك فقل لي عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون ومنهم من يستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر الیک افانت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون ان اللہ لا يظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم يظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد، جو پچھلے 2 درسوں میں نے قرآن کی حقانیت کو آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ اللہ کی اس زمین پر بے مثال آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہے، بے مثال آواز ہے۔ ہم اللہ کی آواز کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو براہ راست سنتے ہیں، ہر کوئی سنتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ دیکھو بھائیوں، میں اس کو لفظوں میں آپ کو کس طرح تعبیر کروں۔ یہ پہلی امتوں کے نصیب نہیں تھے کہ وہ جب چاہیں اللہ کی کتاب کو کھول لیں، جب چاہیں اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں، اصل شکل میں جب چاہیں اللہ کے کلام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ یہ پہلی قوموں کو یہ چیز نہیں ملی، چونکہ وہ کیا کرتے، کتابوں کی تحریف کر دیتے، کتابوں میں تبدیلی کر دیتے۔ یقین سے کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کون سا حصہ اللہ کا کلام ہے، کون سا حصہ بندوں کی ملاوٹ ہے۔ پھر ہر جگہ کتاب ہوتی بھی نہیں تھی، ہر جگہ کتاب ہوتی بھی نہیں تھی۔ یہ عزت تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے، اور امت مسلمہ کے بچے بچے کو بخشی ہے کہ وہ اس کتاب کو جب چاہے پڑھے۔ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد جب اتمام حجت ہو گیا، اب کسی کے پاس اس کتاب کو رد کرنے کا کوئی جواز، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی جی اب آپ پریشان نہ ہوں کہ اتنی بڑی سچائی کو یہ لوگ نہیں مانتے، پریشان نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر دنیا میں ہر سچائی کو ہر کوئی مانتا ہوتا، پھر یہ دنیا کیا تھی؟ یہاں تو غلط اور صحیح، حق اور باطل چلنا ہی چلنا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کون فساد چاہتے ہیں اور کون غلط فہمی کا شکار ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، اب آپ نے اتمام حجت کر دیا، ہر بات ان کو سمجھا دی۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ ان کو کہہ دیجئے یار تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا عمل میرا ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کر رہا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ قرآن نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب اتمام حجت ہو گیا، جب کیا ہو گیا؟ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، جس وقت دلیل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، وہ پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ جاتے ہیں۔ اس وقت ایک صاحب ہے، وہ یورپ کی ایک ریاست کے تمام گرجا گھروں کے سربراہ رہے۔ اللہ نے زندگی پلٹی، اسلام کی طرف آئے، بڑے مصنف بنے، اسلام کی حقانیت پر کتابیں لکھیں۔ صرف جہاد پر ان کی 10 کتابیں۔ کتنی کتابیں؟
اور میں ان کی تفصیلات پڑھ کے حیران ہو گیا۔ 2021 میں شارجہ میں جو عرب دنیا کا سب سے بڑا کتابوں کا ایک میلہ لگتا ہے، کتابوں کی ایک سیل لگتی ہے، اس میں اسی صاحب کی کتابیں اول آئی ہیں، سب سے زیادہ بکی۔ اس میلہ میں اس کی 10,000 کتاب بکی ہے 3 دن میں۔ کتنے بھائی؟ اور شارجہ حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا۔ اور عرب دنیا کی ایک اسلامی NGOز ہے، وہ ہر سال 50 کے قریب ان مسلمانوں کی فہرست جاری کرتی ہے جن کا پورے عالم اسلام پر ایک اثر ہے، جن کی رائے کی ایک حیثیت ہے، جس میں پاکستان ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ تو یہ جو صاحب ہیں، یہ 50 مؤثر ترین عالم اسلام کی زندہ شخصیات میں سے تقریباً 22ویں 23ویں نمبر پر آ رہے ہیں۔ کٹڑ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ صرف عام عیسائی نہیں، پوری ریاست کے گرجا گھروں کے سربراہ۔ اس سے بڑی اتمام حجت اور کیا ہو سکتی؟ 3 دن پہلے ایک پاکستان مذہبی امور کے تحت ایک سیمینار ہوا، بھگدڑ کا شکار ہو گیا۔ کیوں؟ ایک صاحب کھڑے، اس میں جن لوگوں کو بلایا گیا، سندھ کے ایک سابقہ عیسائی نوجوان بھی آئے۔ بھائی ذرا سننا، عیسائی ہیں، مسلمان ہو گئے، 3 دن پہلے کا واقعہ۔ اس وقت بھی طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے NGOز نے، بے دین جو نمائندے۔ میں بڑی مرتبہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آستین کے سانپ عالم اسلام کی سب سے خطرناک چیز یہ ہے۔ اب وہاں اس پر بحث تھی کہ آیا پاکستان میں جبری کسی کو مسلمان بنایا جاتا ہے یا نہیں۔ مذہبی امور کے وزیر بیٹھے ہیں اور اسلام کے سارے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں۔ ان کو جب دعوت دی گئی، اس نے کہا دیکھو جی، میں نو مسلم ہوں، عیسائی تھا، اسلام لایا ہوں، میں نے یہ NGOز بنائی ہے، اور میری NGOز کے تحت 3000 کافر جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، جن میں سے بہت بڑی تعداد سندھ کے ہندوؤں کی بھی ہے اور عیسائیوں کی بھی ہے۔ کتنے؟ میں اس وقت، یہ 3 دن کا واقعہ بھی تو سوشل میڈیا پر بڑا طوفان مچا ہوا ہے اس پر، میں 5000 نو مسلم خاندانوں کی میری NGOز کفالت کر رہی ہے۔ یہاں سارے حکومتی ارکان موجود ہیں، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ میں اپنا 3000 خود سمیت، وہ خود بھی نو مسلم ہیں بھائی، خود بھی کیا ہیں؟ پہلے عیسائی تھے۔ میں 3000 بندہ اپنا پیش کرتا ہوں، میں 5000 خاندان کی لسٹیں ساتھ لے کر آیا ہوں، وزراء سمیت، پوری انتظامیہ سمیت، ان میں سے جائے اگر ایک بندہ بھی یہ کہہ دے کہ مجھے زبردستی مسلمان کیا ہے، جو سزا مجھے دینا چاہتے ہو دے لو۔ اب اتمام حجت ہوگی کہ نہیں؟ اصل میں اتمام حجت سمجھانا چاہ رہا ہوں ان آیت کے لیے۔ اب اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ آگے سے NGOز اٹھ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی، چونکہ اس مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کی کانفرنسیں کر کے عالمی قوتوں کو یہ دکھانا کہ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بہت سے مسائل نہیں ہیں، ہم باہر ملکوں سے امداد لینے کے لیے جان بوجھ کر اپنے ملک کا چہرہ مسخ کر کے ان کے پیسے لیتے ہیں۔ NGOز کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا جی نہیں جی، یہ تو اس شور مچ گیا، ان کو سٹیج سے اتار دیا دھکے دے۔ ان کو کیا کر دیا؟ یہ اسلامی سٹیج سے اتار دیا دھکے دے کے۔ انہوں نے پھر اب جو اسلامی قوتیں ہیں وہ میدان میں آئیں، انہوں نے اس نوجوان کو دوبارہ بلایا، بھائی کیوں اتارا آپ کو؟ اس نے کہا جی میرا یہ بات ہے، پوری دنیا کا پاکستان پر پریشر ہے کہ یہاں کافروں کو، ہندو کو یا عیسائیوں کو زبردستی مسلمان کیا ہے۔ میں خود نو مسلم ہوں، مجھے کسی نے زبردستی نہیں کیا، 3000 بندہ میری NGOز کے تحت مسلمان ہوا ہے، اور میں 5000 نو مسلم خاندانوں کی کفالت کر رہا ہوں، ان کا یہ ڈیٹا ہے، تو تحقیق کرو، اگر ایک بندہ بھی یہ کہے کہ مجھے زبردستی مسلمان کیا تو ہم مجرم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مجرم ہیں۔ اب جب اتمام حجت ہو جائے تو بھائی پھر آگے سے دلیل بانا نہیں پڑتی۔ ایسے موقع پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی بھی پریشان کبھی کبھار ہو جاتی، اللہ کو کہنا پڑتا نبی جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ آپ کی محنت کی قدر نہیں کرتے، آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ اب بھی آپ کو جھٹلائیں تو آپ نے پریشان، آپ نے کیا کہنا؟ فَقُلْ لِي عَمَلِي، آپ نے ان کو کہنا میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تمہیں کوئی لینا دینا نہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں، وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور مجھے تمہارے عملوں سے کوئی لینا دینا۔ نبی جی پریشان نہ ہو، ذرا ایک بات سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف کان لگائیں گے، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، لیکن بھلا آپ بہروں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ وہ صرف سننا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندر سے تو کون نہیں جانتا تھا اللہ کے نبی؟ قرآن دیکھو بھائیو، ہم تو عربی کے ماہر نہیں نا، ان کا تو بچہ کیا تھا؟ عربی کا ماہر تھا۔ میں نے آپ کو عقبہ کا کتنی مرتبہ سنا دیا کہ عمر کے بڑے تھے، رسول اللہ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو سنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب کشمکش بہت اوپر گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ چونکہ یہ مکہ کا سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا جانے والا سردار تھا، اور بین الاقوامی قوتوں سے جب بھی مذاکرات کرنے ہوتے تو وفد کی قیادت یہی کرتا تھا۔ اس نے کہا یار میں تمہاری مشکل حل کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں کسی طرح بھلا پھسلا کر کوئی نہ کوئی اس جھگڑے کا حل نکالتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ کیا پیغام ہے تمہارا؟ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہر گھر میں لڑائی ہے، آپ ہمارے ایسے نوجوان ہو، ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ سارا شکوہ شکایت کر کے جب کہا کہ کس طرح تم چاہتے ہو کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بسم اللہ پڑھ کے کیا سنائی؟ سورہ حامیم سجدہ۔ بھائی یاد ہے میں نے پچھلے سے پچھلے جو کون سی سورہ سنائی؟ سورہ حامیم سنانا شروع کی۔ اور یہ چونکہ حضور بڑے تھے اور حضور کے رشتہ داری میں چچا لگتے تھے، جب حضور سنانے لگے نا تو اس نے اپنا اونٹ جو بٹھا کے نا اس کی جو کجاوت تھا اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا لی۔ اللہ کے نبی وہ سامنے بیٹھ کے سنا رہے ہیں، یوں ٹیک لگاتا رہا رسول اللہ، ٹیک لگا کے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کا ایک رکوع سنایا، دو سنائے، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا، پانچواں سنایا۔ پانچویں رکوع کے آخر میں جب آیت سجدہ آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پڑھ کے سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں گئے نا تو یہ بھی فوراً سجدے میں چلا، یہ بھی فوراً سجدے میں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا میرا جواب یہ ہے، میرا جواب یہ ہے۔ اس نے جاتے جاتے حضور کو پتا کیا کہا؟ اس نے کہا بھتیجے تو جس کام میں مشغول ہے اس میں لگا رہے، اس سے رکنا نہ، تو جو کام کر رہا ہے اس میں۔ اور یہ اٹھ کر آیا اپنے سرداروں کے پاس، انہیں کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اے میری قوم میری بات کو سن لو، میں جو کلام سن کر آیا ہوں اس کی بڑی شان ہونے والی، اس کلام کی کیا ہونے والی ہے؟ بڑی شان ہونے، اس کا راستہ نہ روکو، دنیا میں یہ کلام چمکے گا، اس کے ساتھ تمہاری عزت بھی چمکے گی، اس کے ساتھ تمہاری عزت بھی چمکے گی۔ تو اب جب وہ اتنا کچھ جانتے تھے، لیکن آپ کو پتہ جب نیتوں میں فطور آ جائے تو پھر انسان سمجھے۔ میں کل کے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جس وقت انسان تعصب کا شکار ہو جائے تو سونے کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی کہتا ہے یہ مٹی ہے، یہ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ رسول اللہ یہودیوں نے کتنا پہچانا، لیکن اس کے باوجود اسلام کی طرف میں نے کل ایک باندی کی مثال دی تھی ریحانہ کی، بنو قریظہ میں سے تھی، اور یہودی تعصب میں شکار تھے، اور جس وقت ان کے نوجوان قتل ہو گئے، باندیاں بن گئی، ریحانہ حضور کی ملکیت میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے کیا کر لوں؟
اللہ کے نبی جسمانی ضرورت کی وجہ سے تو نکاح نہیں کرتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کی تو بڑھاپے کی عمر شروع تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 سالوں میں جو اتنے نکاح کیے وہ صرف اس وجہ سے کیے کہ ایسی ذہین اور قابل عورتوں کی ضرورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پیغام کو سمجھ کر کیا کر سکے، امت تک آگے پہنچا سکے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور یہ باندی حضور ہی کی ملکیت میں رہی، لیکن اسلام نہیں لائی۔ کس وجہ سے؟ تعصب کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ضد سے بچانا، اپنے آپ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور میں الحمدللہ اس کو بہت مانتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، اور مجھے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی انشاءاللہ کسی جگہ انجماد نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کا حق ہونا میرے اوپر جلدی واضح کر دے۔ بھائی ہم کبھی ایسی دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کا حق ہونا مجھے جلدی دکھا دے، وارزقنا اتباع، اور پھر مجھے اس کی اتباع کی بھی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اے میرے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے جلدی دکھا دے، اور وارزقنا اجتنابا، اور پھر اس باطل سے مجھ کو بچنے ہی کی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر، اے اللہ مجھے خیر تک جلدی پہنچا دے، اے اللہ مجھے خیر تک، ونعوذ بک من فجاءۃ الشر، اور اے اللہ مجھے شر سے جلدی بچا لے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمِنْهُمْ، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں، يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، لیکن آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر وہ عقل مارنا ہی نہ چاہیں، سمجھنا ہی نہ چاہیں، پھر تو آپ کیسے سنائیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، لیکن آپ اندھے کو سیدھی راہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگر وہ دیکھنا ہی نہ چاہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ ظلم ایک بال کے برابر بھی اللہ نہیں کرتے، اللہ کو ظلم سے نفرت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنے آپ پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اور جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے، لم يلبثوا الا ساعة من النہار، یہ کہیں گے ہم نہیں ٹھہرے مگر ایک لمحہ اور ایک گھڑی۔ اس بات کو قرآن، بڑی تعبیریں قرآن کی، یہ بات قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ لوگوں کل قیامت والے دن جب ہم تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو تم یوں کہو گے لم يلبثوا الا ساعة من النہار، کہ ہم صرف دن کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا میں رہ کر آئے، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں بھائی، یہ حقیقت ہے۔ یہ تو ہمیں وہاں جا کے اندازہ ہوگا نا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ قبر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ جو بندے 1000 سال پہلے فوت ہوئے وہ بھی کہاں ہیں؟ برزخ میں۔ بھائی برزخ میں ہی ہے نا۔ جس وقت وہ کل قیامت والے دن اٹھے، 5000 سال کے بعد اٹھے، تو ان کا برزخی کا زمانہ کتنا ہو گیا؟ 5000 سال ہو گئے۔ اور دنیا میں کتنی زندگی گزار کے گئے ہیں؟ 50 سال، 40 سال، 70 سال، 80 سال۔ اس کی کوئی اوقات ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرما دیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو دنیا میں اجنبی اور مسافروں کی طرح رہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہماری یہاں حقیقت ہی ہے، ہمارے یہاں اصل حقیقت ہی یہ ہے کہ ہم یہاں مسافر ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں بھائی، ہم کہتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے یتعارفون بینہم، جب ہم آپس ان کو اکٹھا کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا، یقیناً نقصان اٹھائیں گے اس دن وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کی ملاقات سے مراد قیامت ہے۔ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، جب زندہ ہوں گے اس وقت کہیں گے وہ ہائے مارے گئے۔ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے یا ویلتنا
ہم برباد ہو گئے، ہم مر گئے، ہم تو اس دن کو مانتے نہیں تھے، ہم تو اس دن کو. اور ادھر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء آخرت کو کتنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہوتے ہیں. نبیوں کو تو نا دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی. اس لیے ہمارے آقا جب دنیا سے بھائی آخری خطاب فرمائے تو کیا فرما کے گئے؟ اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں جو میں نصیحتیں کر رہا ہوں ان کو اچھی طرح یاد کر لو، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، حوض کوثر پر میری تمہاری ملاقات ہوگی، بلکہ ایک جگہ یہ ہے میں تمہارا منتظر ہوں، میں کیا کروں گا؟ تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر، میں تمہارا حوض کوثر پر بھائی کیا کروں گا؟ انتظار کروں گا. اس لیے فرمایا قد خسر، یقینا نقصان میں پڑ جائیں گے اس دن وہ لوگ کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلائیں گے، وما كانوا مہتدین، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سیدھی راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.